بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ الواح تختیاں ہیں، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی و دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے، یہ تورات ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے حکموں کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل نے بہرحال بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے، موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کو بے پردہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ بیوقوف کا سوال ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بنی اسرائیل کا اصرار برابر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ ہوئی طور پہاڑ پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ سردار چن کر ساتھ لیے جاتا ہوں، وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا۔ اور چونکہ ابھی گوشالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اسی لیے ندامت کے اظہار کے لیے اور اللہ سے آگے نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسباط سے 70 سرداروں کو چن لیا اور طور پر جا پہنچے۔ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور اللہ سے ہمک لامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا و جینا ہے، میں ان کی ضد پر 70 آدمی انتخاب کر لایا ہوں۔ کیا اچھا ہو کہ یہ بھی حجاب نور سے میری اور تیری ہمک لامی کو سن لے اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا منظور فرما لی اور ان کو حجاب نور میں لیا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی ہمک لامی آپس کی بات چیت کو سنا، لیکن جب نور کا پردہ ہٹ گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سرداروں کے درمیان آمنا سامنا ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اشارہ قائم رکھا کہ جب تک وہ پردہ اللہ کو نہ دیکھ لے ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اس بیوقوفی کے اصرار اور ضد پر اللہ کی غیرت نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبتناک چمک کڑک اور زلزلے نے ان کو عالیہ اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے دربار میں عرضی کے ساتھ دعا مانگی، الہی یہ بیوقوف اگر بیوقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ تازہ زندگی بخشی، اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پہنے رہے تھے تو ایک دوسرے کی زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی طرف واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے قصہ کا سنایا اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے، اور بے شک وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب سلیم فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے زیادہ سے زیادہ فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے فرما برداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا دیتے، مگر ہوا یا کہ انہوں نے اپنی ڈیٹ کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کے قبول کرنے میں ٹھکرانے اور قبول نہ کرنے کا رویہ اپنا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد پر کان نہ دھرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو خدا کے دربار میں روزی کرتے ہوئے قوم کی بہروائی کی شکایت کی۔ اللہ کے دربار سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک حجت معجزہ اور عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس پہاڑ طور پر تو مجھ سے ہمک لام ہوا ہے اور جس پر تیری قوم کے چنے ہوئے سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کریں اور سائیوان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے، اور زبان حال سے یہ سوال کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا پیغمبر اور تورات کے بے شک اللہ تعالیٰ کی سچائی کتاب ہے۔ اگر یہ دونوں حق و سردار جس کی ظاہر ہونا اللہ کی قدرت کے سوا اور
کسی طرح بھی ناممکن ہے۔ چنانچہ جو ہی اللہ کا یہ فیصلہ ہوا، طور ان کے سروں پر صاحبان کی طرح نظر آنے لگا اور زبانِ حال سے کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نے عقل اور ہوش باقی ہے اور حق باطل کی پہچان موجود ہے تو کان کھول کر سنو کہ میں اللہ کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار میرا پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری رشد و ہدایت کا قانون تورات بھی اس کو میری پیٹھ ہی پر عطا ہوا ہے۔ اور اے غفلت و سرکشی میں مست لوگوں، میری یہ ہیبت، رعب و دبدبہ جو تمہارے لیے حیران کرنے والی بن رہی ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی اور سے داخل نہیں ہو پاتی۔ دیکھو، میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح بندگی ظاہر کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ آنا میں اور خودی کی گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاں سے بدل دینے کو تیار ہوں۔ نہیں، سچ ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، سوئے جیسے پتھر، یا ان سے بھی سختی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب ان سے وقتی خوف و دہشت کا پھل سمجھیے یا کھلی آنکھوں اللہ کے شاندار نشان کے مشاہدے کا نتیجہ یقین کیجیے۔ بنی اسرائیل تورات کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ تب اللہ کا فرمان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو تجھ کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو، اور جو احکام اس تورات میں درج ہے ان کی تعمیل کرو، تاکہ تم پر پرہیزگار اور متقی بن سکے۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد میثاق ہنگامی ثابت ہوا، اور زیادہ دنوں تک وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، اور اس عادت کے مطابق خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن مجید نے ان واقعوں کو بہت ہی تھوڑے میں مگر صاف اور کھلے لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا، اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کا طاقت سے
پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک تم نقصان اٹھانے والے میں ہو جاتے۔ اور جب ہم نے ان کے بنی اسرائیل کے سروں پر پار کر دیا، گویا کہ یہ صاحبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنے۔ ان آیتوں میں صاف کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کے قبول کرنے میں آناکانی کی بلکہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا، اور اس طرح اللہ کی نشانی ظاہر کر کے ان کو تورات قبول کرنے کے لیے تیار کیا۔ ارض مقدس سے وہ علاقہ مراد ہے جو پہلے کنعان کہلایا، پھر فلسطین، سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے، وہ سرزمین فلسطین سے قریبی تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے، اور وہ وہاں پھلے گی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کی ارض مقدس میں داخل ہو، اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی، تمہارے ظالم دشمن ناکامی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کریں، بارہا آدمیوں کو تفصیل سے حال کے لیے بھیجا۔ وہ فلسطین کے قریب شہر اریل میں داخل ہوا اور تمام حالات کو پر سے دیکھا۔ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جسیم اور تن و توس کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ان کے بارے میں کہا ہے، قوم کے سامنے نہ کہنا، اسی لیے کہ ایک لمبے عرصے کی غلامی نے ان کو حوصلے پرست کر دیے ہیں، اور ان کی شروعات خوددادی اور اونچی ہمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور پست ہمتی نے لے لی ہے، مگر آخر یہ بھی اسی قوم کے لوگوں نے مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمنی طاقت کا خوب بڑا چڑھ کر ذکر کیا۔ البتہ صرف 2 آدمی
یوسیم بن نون اور کالب بن یانا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو پوری تعمیل کی، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے ان کی ہمت ٹوٹے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس پستی اریحا میں داخل ہو کر اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم پر جو اللہ تعالیٰ کا احسان رہا ہے اس کو یاد کرو کہ اس نے تم کو نبی اور پیغمبر بنائے اور تم کو بادشاہ اور حکمران بنایا، اور وہ کچھ دن جو جہانوں کی کسی کو نہیں دیا۔ اے قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلے کہ تم گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے بکر لوٹو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔